बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अगर इंसानी जिस्म को कोई ज़ख़म लग जाए और उसका बर वक्त इलाज न किया जाए तो वो ज़ख़म नासूर बन जाता है, यानी कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह अगर इदारों में बिगाड़ पैदा हो जाए और उन्हें फौरी तौर पर ठीक न किया जाए या उनके ठीक करने के लिए इक़दाम न किए जाएँ तो फिर वो निज़ाम और इस मुआशरे की तबाही के असबाब पैदा करने लगता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जो सिचुएशन आज सुप्रीम कोर्ट में पैदा हुई, या यूं समझ लें कि जिस तरह का मजाक सामने पाया गया या जिस तरह बदतरीन तकसीम आज सुप्रीम कोर्ट में देखी गई, इस पर हम तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि अब वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में जो बिगाड़ पैदा हुआ है उसको ठीक करने के लिए संजीदा किस्म के इक़दाम करे। और कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट आगे नहीं आई तो फिर अवाम का जो है वो निज़ाम अदल से इंसाफ उठ जाएगा। अगर अदलिया ज़ाती मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए आइन और कानून को छोड़कर फैसले करना शुरू कर देगी तो फिर आइन अपना रास्ता खुद बनाता है। क्या अदलिया इस बात से जो है वो मतलब बेखबर थी? क्या अदलिया को इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए था कि वो जिसको इमरान खान को किस हद तक सपोर्ट करती रही? और आज जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्या ये मुफाद आमा का है या मुफाद लाडला का है? ये सोचने की अदलिया को इंतहाई अशद ज़रूरत थी। और क्या अदलिया का जो का हाफ़ज़ा इतना कमज़ोर हो गया या अदलिया को इतना भी मालूम नहीं था कि ये वही अदलिया है, ये वही कोर्ट है जो कल तक अपने लाडले को कहा करती थी क्या पार्लियामेंट में वापस जाओ, आपको पार्लियामेंट में बैठना चाहिए, आपको अवाम के वोट की तजलील और तौहीन नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस लाडले ने जो है सुप्रीम कोर्ट के जो मामला थे या जो बातें थी या जो ऑब्जर्वेशन थी उनको सुना अनसुना कर दिया करता था। तो नाज़रीन, सोचने की बात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लिए ये है कि वो कौन है कि जिसने पार्लियामान को मजाक बना के रख दिया, वो कौन है जिसने पहले पार्लियामान से इस्तीफे दिए, फिर इस्तीफे मंजूर करने के लिए जोर रखा और फिर इस्तीफे जब मंजूर हुए तो फिर पार्लियामान में जाने के लिए ड्रामेबाजी शुरू की। वो कौन था जिसने 9 नशस्तों से, यानी ऑलरेडी रुकने असेंबली होने के बावजूद 9 नशस्तों से इंतखाब लड़ा और फिर जो है वो 7 नशस्तों से इंतखाब जीता और इस वक्त उसकी वजह से 6 नशस्तें खाली हैं? तो क्या जो है या ये सुप्रीम कोर्ट के लिए सोचने की बात नहीं थी? क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए ये सोचने की बात नहीं है कि इस वक्त हमारी मईशत जो है वो हिचकोले खा रही है? हैरत की बात यह है कि बगैर किसी ठोस वजह के किसी की भी डिक्टेशन पर 2 सूबों की असेंबलियां तहलील कर देना, क्या उन सूबों के अवाम को जो है वो हक़ की नुमाइंदगी से महरूम करना नहीं है? क्या उन दोनों सूबों के अवाम के वोट की संगीन तौहीन और तजलील नहीं है? क्या इसी सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह जो है वो क्या कहते हैं उसको, क्या इसी कोर्ट में हमजा शहबाज की पिटीशन ताहाल जो वो ज़ेर इल्तफा नहीं है, जिसमें वो रन ऑफ इलेक्शन में कामयाब हो गए, लेकिन इसके बावजूद परवेज इलाही को पंजाब का वज़ीर आला मुकर्रर किया गया? क्या इसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 63A के हवाले से पिटीशन जो है वो ज़ेर इल्तफा नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं जिनको सोचना चाहिए। सोचना तो ये भी चाहिए कि आज एक बार फिर एक मातहत अदलिया ने, यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इमरान खान को, यानी कहते हैं कि जो है वो मैं तुम्हें डांट कर ये कहूँगा लेकिन तुम कहना कि ठीक है सर मुझे माफ़ कर दें, आइंदा नहीं होगा, लेकिन इसको सीरियस मत लेना। आज एक्यूरेट वही हुआ। आज इक़दाम कत्ल केस में इमरान खान पेश नहीं हुए, जज साहब बरहम हो गए। भाई अगर बरहम हो गए तो फैसला सुनाओ, सिर्फ इस चीज को आप मद्देनजर रख के फैसला सुनाओ कि अगर यहाँ इमरान खान की जगह कोई और शख्स होता, कोई और फर्द होता, यहाँ जो है वो बाबर अमान के अलावा कोई और छोटा सा गरीब वकील होता, तो क्या आप इस तरह इमरान खान को एक दिन का एक्सटेंशन दे देते? क्या आप उसका ये उज़्र एक्सेप्ट कर लेते कि इमरान खान कल उस अदालत में आएंगे तो फिर इस अदालत
کل عمران خان اس عدالت میں آئیں گے تو آج اٹھ کر اس عدالت میں بھی آ جائیں گے کل، تو کل تک کے لیے یہ کر دیں، پھر استثناء دے دیں، پھر USB پر لے لیں، پھر اس کو جو ویڈیو لنک پہ لے لیں۔ تو کیا یہ مطلب ایک تماشا عدلیہ نے پورے ملک میں ایک تماشا برپا کر رکھا ہے؟ اور جس طرح آج حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تقسیم پائی گئی، اور یہاں تقسیم کو تو ایک طرف رکھ دو آپ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے جو اختیار کا جو معاملہ ہے، اس کو بھی جو ہے وہ آئینی تناظر میں اس کی تشریح کی بات کی جاتی رہی۔ 4 ججز بینچ سے ٹوٹ گئے، 4 ججز بینچ سے الگ ہو گئے۔ 2 ججز تو وہ تھے جو خود متنازع تھے، لیکن 2 ججز کی جو عزت افزائی ہوئی، اس پر انہوں نے اپنے راستے الگ کیے بینچ سے، اور انہوں نے اس کیس کو جو سننے کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ تو پھر 5 رکنی بینچ بنا کر جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے جو معاملے کو سننے کی پر چیف جسٹس بضد کیوں ہے؟ کیا یہ چیف جسٹس نہیں جانتے کہ کیا جو ہائی کورٹس ہیں کیا وہ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں؟ کیا وہ آئینی ادارے نہیں ہیں؟ کیا وہ آئین کے ماتحت نہیں ہیں؟ کیا ان کو انہی کے صوبوں کے جو معاملات ہیں کیا ان سے متعلق کیسز کو سننے کا کوئی حق نہیں ہے؟ جب پشاور اور پنجاب میں خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ جو ہے وہ زیر سماعت تھا، تو پھر از خود نوٹس کا یہاں کیا جواز بنتا ہے؟ تو پھر مندو خیل صاحب نے صحیح تو کہا ہے کہ اس میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ ججز کا ذاتی مفاد تھا، کیونکہ آڈیو لیکس کے بعد اس چیز کو پسے پشت ڈالنا یا مطلب کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا یہ انصاف کے تقاضا پورا نہیں کرتا۔ اس وقت عدلیہ کتنی بھی آنکھیں بند کر لے، اس وقت چیف جسٹس کتنی ہی آنکھیں کیوں نہ بند کر لے، لیکن حقیقت سب کے سامنے ہے، اور سچ یہ ہے کہ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد بڑی تیزی سے اٹھتا جا رہا ہے۔ ایک عام آدمی کو سول کورٹ میں ایک ایڈجنمنٹ نہیں ملتا، لیکن یہاں پر ایک شخص کو ہائی کورٹ جو ہے وہ ایڈجنمنٹ پہ ایڈجنمنٹ دیتا ہے، اس کے جعلی نقلی سرٹیفکیٹ ایکسپٹ کرتا ہے، اور جب حکومت کہتی ہے کہ اس کی جو میڈیکل جو رپورٹس ہیں اسی کی بنیاد پر ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، تو ایک عدالت اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ کئی سارے سوال ہیں عوام کے ذہنوں میں، عوام کے دلوں میں، لیکن کہتے ہیں نا کہ جو ایکسپریشن یعنی ان چیز اظہار رائے کی آزادی جو برائے نام آزادی ہے، اس کا بیچاروں کے پاس حق نہیں ہے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ سچ کل بلاول بھٹو نے باضابطہ طور پر کہا کہ ایک زمان پارک کا جو ہے وہ سابقہ وزیر اعظم ہے کہ جس کے لیے 3 دن عدالت انتظار کرتی رہی، اور ایک لاڑکانہ کا وزیر اعظم تھا کہ جس کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بے نظیر حکومت کے خاتمہ تو جو ہے وہ ایک اخبار کے ایک ایڈیٹوریل شائع ہونے پر کیا جاتا ہے۔ یہاں عمران خان کے دور میں تباہی مچی ہوئی تھی، لیکن عدلیہ کی آنکھیں بند تھیں، اور یہ کہا جاتا تھا کہ حکومت عدلیہ اسٹیبلشمنٹ سیم پیج پر ہے۔ تو پھر کہاں گیا وہ سیم پیج؟ کیوں وہ سیم پیج پھٹ گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا عدلیہ یہ نہیں جانتی، یہ کون نہیں جانتا کہ عمران خان نے ہر ادارے میں تقسیم ڈالی؟ عدلیہ آج تقسیم نظر آئی، عدلیہ آج پوری کی پوری تقسیم نظر آئی۔ یہ منقسم عدلیہ یہ انصاف کے تقاضے کہاں پورے کرے گی؟ یہ جو تقسیم شدہ منصفین ہیں، کیا یہ انصاف کی فراہمی کے تقاضے آئین کے مطابق پورے کریں گے؟ تو بہرحال کہنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اشد ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو اپنی جو ہے وہ اس میں آنا چاہیے، اور آئین کو اپنا راستہ خود بنانا چاہیے، اور جب تک آئین اپنا راستہ نہیں بناتا تب تک ادارے منقسم رہیں گے، تب تک ادارے تقسیم شدہ رہیں گے، تب تک اداروں کا جو ہے وہ مطلب آئین کے ماتحت ہو کر چلنا یہ محض ایک دیوانے کا خواب ہی رہے گا۔ اور دوسری اہم ترین بات جو اٹھائی گئی جسٹس اطہر من اللہ نے بھی اٹھائی، وہ یہ تھی کہ کیا مظاہر علی نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو معاملہ جو آیا ہے کرپشن کے حوالے سے 3 ارب روپے سے زائد کی کرپشن کا معاملہ ہے انیشلی، آگے تو پتہ نہیں کیا ہوگا،
اب یہ بھی ممکن ہے کہ یہ غلط ہو، تو بہرحال کیا سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کی طرف ان کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ کیا اسی سپریم کورٹ کے ایک آنریبل جسٹس صاحب کے سے متعلق ایک آڈیو لیک آئی، اس پر لب کشائی کرنا بھی گوارا نہیں کیا، ایکشن لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج ہم یہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک منقسم جو ہے وہ سپریم کورٹ ایک تقسیم شدہ جوڈیشری، ایک ڈیوائیڈڈ جوڈیشری کسی صورت میں عوام کے فلاح کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی وہ آئین کے مطابق عوام کو انصاف فراہم کر سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی نے پرویز الہی کو 21 دنوں سے زائد کا ٹائم دے دیا تھا آئین سے ہٹ کر، یعنی اپنا ذاتی جو ہے وہ جرگہ سمجھ کے اور اپنے داماد کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر حد پار کر دی۔ تو جب ادارے آئین سے ہٹ کر چلیں گے، جہاں ادارے آئین کو پس پشت ڈال کر چلیں گے، جہاں ادارے قانون کو روند کر آگے جائیں گے، جہاں ادارے پارلیمان کو روند کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، جہاں ادارے اسپیکرز کی رولنگز کو کچل کر آگے جائیں گے، جہاں ادارے پارلیمان کی قانون سازی کو یوں سمجھ لیں کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے رہیں گے، تب تک انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اب پارلیمان کو اپنی حیثیت دکھانی پڑے گی، اور سب کو، اور جو بھی جتنے بھی ادارے ہیں، اگر اس کے لیے آپ کو اپنی حکومت کی قربانی دینی پڑتی ہے، یہ حکومت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ عوام میں آ جاؤ۔ آج نہیں تو کل عوام کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو موجودہ معاشی بحران ہے، یہ جو ایک وبال ہے، یہ جو ایک بھونچال ہے، یہ جو ایک طوفان ہے، یہ کس کا برپا کردہ ہے، کہاں سے آیا ہے، اور کس نے ہم پر مسلط کیا ہے۔ یہ حقیقت آخر تو آیا ہوگی کہ اربوں روپے کی کرپشن کس نے کی اور کس نے نہیں کی، اداروں کو کس نے ڈیوائیڈ کیا، کس نے نہیں کیا۔ یا تو پھر ایک طریقہ ہے کہ آپ اداروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، جو ہونا ہو، یا تو پھر آپ اداروں کو لے آئیں، آئین کو جو ہے وہ سپورٹ کریں، تاکہ آئین اپنی طاقت دکھائے، تاکہ آئین سب کو بتائے کہ وہ کیا ہے، جوڈیشری کیا ہے، آرٹیکل 6 کیا ہوتا ہے، اور عدلیہ کو کم سے کم اپنی حدود میں لے آیا جائے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ کرنا چاہیں گے نا، کر لیں، آئی ایم ریڈی۔ کیا کریں گے؟ 3 مہینے 6 مہینے ڈال دو جیل میں، آئی ایم ریڈی۔ اگر سچ بولنے پہ کنٹیمپٹ لگتا ہے تو اس کے لیے میں تیار ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان نواز بھٹو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔